تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وعن عمران بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاح هذه الأمة باليقين والزهد وأول فتنتها المال والأمل. صلاح هذه الأمة باليقين والزهد وأول فسادها البخل والأمل أو كما قال حبيبنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز علماء کرام اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر بہت سارے انعامات کیے ہیں. اس میں سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ کتاب اور وہ نبی عطا فرمایا جو قیامت تک نہیں بلکہ جنت میں جانے تک کی رہبری ہمیں دے کر گیا. دنیا کے سارے انسان کسی آفت، کسی مصیبت، بیماری، تکلیف کو، دکھ کو دیکھ کر پریشان ہو جائیں، دکھی ہو جائے تو ہونے دیں، لیکن مسلمان کو کبھی بھی دکھی نہیں ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہوتا بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ہماری رہبری اللہ رب العالمین اپنے معصوم نبیوں کے ذریعے سے کر رہا تھا، اور جب پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ نے ایسی کتاب دے دی جسے کلام اللہ کہتے ہیں، اور اس کتاب کو سمجھانے والے جو اللہ نے بھیجے اسے رسول اللہ کہتے ہیں. اللہ نے ہمیں کلام اللہ بھی دیا اور رسول اللہ بھی دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج بھی ہمارے پاس اللہ کا کلام بھی موجود ہے اور محمد مصطفیٰ کا کلام بھی موجود ہے. ایک طرف اللہ کا کلام ایسا ہے جس میں ساری دنیا نے کئی مرتبہ یہ کوشش کی، پلاننگ کی، ایسی چالاکیاں اور چال بازی اور حملے کیے کہ کلام اللہ کو مٹا دیں، لیکن یہ اللہ کا کلام نہیں مٹا. ہزاروں کوششیں کی کہ کلام رسول اللہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تعلیمات، آپ کی رہبری، گائیڈ لائن دنیا سے ختم ہو جائے. لیکن وہ علامہ اقبال نے یا کسی شاعر نے بہترین بات کہی تھی کہ اسلام میں قدرت نے ایک لچک دی ہے، اسلام میں قدرت نے ایک لچک دی ہے، جتنا اسے دباؤ گے اتنا ہی یہ نکھرے گا، اتنا ہی یہ اوپن ہوگا، کھلے گا. تو اللہ کا کلام بھی رہبر ہے اور محمد مصطفیٰ کا فرمان بھی رہبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام بیٹھے تھے تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سے صحابہ نے کچھ باتیں سنی. کون سی باتیں سنی؟ کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا
اب میں کہوں تو ایسا لگے کہ جیسے ابھی وہ زمانہ ہے. حضور نے کہا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا مسجدیں خالی خالی نظر آئے گی, عالی شان نظر آئے گی, مسجدیں عالی شان نظر آئے گی لیکن خالی خالی نظر آئے گی. کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس کے اندر آدمی آپس میں مل کر تو ایک دوسرے کا ایسا ادب احترام کرتے نظر آئیں گے جیسے ان میں جنم جنم کے ناطے ہیں اور پرانے رشتے اور ایک دوسرے پہ مر مٹنے والے ہیں, لیکن جیسے ہی جدا ہوں گے تو ایک دوسرے کے لیے ایسے ہوں گے جیسے شکار کے لیے بھیڑیا. حضور نے یوں کہا ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ سچ بول کر کمائی کرنے کو عیب سمجھیں گے, جھوٹ بولنے کو ہنر سمجھیں گے. سچ بول کر کاروبار کرنے کو ویپار کرنے کو عیب سمجھیں گے, جھوٹ بول کر کاروبار کرنے کو ہنر سمجھیں گے, اور جو انہیں صحیح راہ دکھائے گا اسے دشمن سمجھیں گے. جو انہیں صحیح راہ بتلائے گا کہ مارکیٹ میں, بازار میں, دکان میں, جاب میں, نوکری میں جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے اندر سچائی اختیار کرو, تو اس سے کیا کریں گے, سچ بتانے والے کو دشمن سمجھیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا وقت ایسا آئے گا لوگ کپڑے پہن کر بھی ایسے ہوں گے جیسے ننگے بدن ہیں. کپڑے پہن کر بھی ایسے ہوں گے جیسے ننگے بدن ہیں کہ عورتیں بازار میں نکلے گی تو ان کی طرف شیطان بلائے گا نوجوانوں کو, شیطان بلائے گا بازار والوں کو, اس لیے کہ وہ اپنے جسم پر ایسا کپڑا پہن کر نکلیں گی کہ ان کی نیت بھی ایسی ہوگی اور کپڑے بھی ایسے ہوں گے جس سے وہ ننگی نظر آئیں گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا. بولو آئے گا یا آ گیا؟ حضور نے تب کہا تھا, اب آ گیا کہ آئے گا؟ آ گیا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی مارکیٹ میں قسمیں کھا کھا کر عیبدار مال کو, عیبدار مال, کھوٹ والا مال جس کے اندر کچھ نہ کچھ نقصان ہو, نقصان والے مال کو اتنی تعریف کر کے بیچے گا لوگ اس سے خرید کر جائیں گے. بیچنے والے کو ڈر نہیں ہوگا کہ میں نے عیب چھپا کر بیچا یا عیب بتا کر بیچا. یہ حال ہوگا کہ کیا ہوگا کہ لوگ علماء سے مسائل نہیں پوچھیں گے, ہر ایک اپنی مرضی کا دین چلے گا. کیا چلے گا؟ اپنی مرضی کی زندگی جیے گا. وَهَوًا مُتَّبَعًا وَشُحًّا مُطَاعًا وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ, اور ایک روایت میں ابو ترمذی کی روایت میں وَإِعْجَابَ نَفْسِهِ, اپنی مرضی کے چلے گا. مولوی صاحب کا فتویٰ اپنی جگہ, کیونکہ یہ دین علم وغیرہ یہ تو دیا مولویوں کو. حضور نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا. بتاؤ آئے گا کہ آ گیا؟ آدمی اپنے کاروبار میں, اپنے معاملات میں, اپنے لین دین میں, یہاں تک کہ عبادات میں اپنی مرضی چلے گا. کس میں؟ عبادات میں اپنی مرضی چلے گا. نمازیں اس طریقے پر پڑھے گا جیسا جی چاہ رہا ہے, وہ طریقہ نہیں سیکھے گا جو اللہ چاہتا ہے, اللہ کا رسول چاہتا ہے. عبادات میں بھی اپنی مرضی کا طریقہ. نمازوں میں دیکھو ایک بات ذہن میں آئے تو کہہ دوں, نماز کے وقتوں کی روایت حمید بن ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں, مسلم شریف میں, ترمذی شریف میں, مشکات شریف میں بھی غالباً ہے. یہ روایت ان کتب حدیث میں ہے. کس نے یہ کتاب پڑھی؟ مولانا صاحب نے, آپ حضرات نے. جب یہ کتاب اور یہ حدیث مولانا صاحب نے پڑھی ہے, اوقات الصلاۃ جبریل آئے حضور کی امامت کی تو نمازوں کا ٹائم ٹیبل مولانا صاحب کو پتا ہے, اس کا اختیار مولانا صاحب کے پاس ہے, اور اس کے بارے میں نگرانی, چوکیداری اور اس کی خبر گیری مولانا صاحب رکھتے ہیں. تو آپ عوام کو اعتراض کرنے کا کیا ہوتا ہے کہ ٹائم کا بدلا ہی نہیں؟ کس نے کہا تمہیں بدگمانی لینے کا؟ ایک عمومی جو آج مسلمانوں میں ہے جو جہالت, وہ بات کہہ رہا ہوں. آپ کے امام صاحب کی بات نہیں کہہ رہا میں, عموماً جو ماحول ہے. میں تو حدیث قرآن کی بات کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت ایسا آئے گا, زمانہ ایسا آئے گا, امت پہ ایسا دور گزرے گا کہ لوگ علماء کی رائے کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے, اگنور کر دیں گے,
اور جاہلوں کی رائے کو, مالداروں کی رائے کو فالو کریں گے, مانیں گے, بیچارہ وہ شرمندہ ہو کے کیا کرے گا پتہ ہے؟ خالی خاموش ہو کے بیٹھے گا, چپ ہو سکتا ہے. اگر بولا تو بیچارے کا ٹکٹ کٹ جائے گا, کیا کرے؟ ایک سے اگر بگاڑتا ہے تو 1000 کا نقصان ہو رہا ہے. ایسا وقت آئے گا تو کیا کریں؟ صحابہ نے پوچھ لیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا وقت آئے گا تو پھر ہم کو ایسے دور میں کیا کرنا چاہیے, کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ اب تو چلا ہے نا وظیفوں کا دور, ایسا وظیفہ بتاؤ دکان میں بس گراہک وہاں سے گزرے نا جاوے ہی نا, ایسا تعویذ لگا دو. ایک بات سمجھیے, ہمیشہ یاد رکھیے, فرائض کے اہتمام کے بغیر وظیفہ پڑھنے سے, وظیفہ کرنے سے آپ کو اجر ثواب مل سکتا ہے, اجر ثواب مل سکتا ہے, اثر نہیں آئے گا. تعویذ دینے والے کو, وظیفہ بتانے والے کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا. 3 مہینہ چھا مکھے دنوا پڑی پڑی تھکو سے موئے گھر دیکھو آنگن میں گھراک نہ چلے. 3 مہینے سے وظیفہ بتایا تھا, مجھے کوئی فائدہ نہیں دکھ رہا ہے. ارے بھائی پہلے فرائض تو پڑھ, حلال کمائی کھا, پیٹ کو حرام سے بچا, دل کو کینہ کپٹ بغض و عداوت سے بچا, تو تیری دعا بھی قبول, وظیفہ بھی قبول, اور تیری روزی میں بھی برکت. اب فرائض پڑھتے نہیں, حلال کھانے کی فکر کرتے نہیں, دل صاف رکھتے نہیں, بس بھائی کو گرانے کے پیچھے پڑا, ٹانگ کھینچنے کے پیچھے پڑا. صبح نکلتا ہے تو دھار لے کے جیب میں نکلتا ہے, پھر کہتا ہے وظیفہ اثر نہیں کر. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا زمانہ آئے تو ہمارے لیے کچھ آپ چھوڑ کے جاؤ نا. بولے حضور ہمیں بے رہبر چھوڑ کر گئے یا رہبری کر کے گئے؟ رہبری کر کے گئے. حضور نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین, 2 گولی چھوڑ کے جاتا ہوں. آج کے دور کی بڑی بیماریاں جو چل رہی ہیں, اٹیک اور وہ ڈائبٹیز, شوگر, چینی بڑھ جاتی ہے. ایسے اب تو دنیا میں ایسا چلا, چینے میں بھی پلاسٹک, نمک میں بھی پلاسٹک, کتنا بچو گے؟ فراڈ. بس 2 دوائیاں, آدمی صبح اٹھتے پہلے پریشر کی گولی کھائے گا, ڈائبٹیز کی گولی کھائے گا, نہیں کھائیے تو فون کر کے منگائے گا, ورنہ کھانے سے پہلے جلدی جیب میں سے نکال کے پہلے گھٹ پہ ڈال. ہاں کھانا چاہیے, اپنی جگہ ہے, لیکن آج ہمارے روحیں, ہمارے دل, ہمارے قلب اس ماحول سے جو سو چکے ہیں. بلکہ میں تھوڑا آگے بڑھ کے کہوں گا, اللہ کرے آپ کو لگ جائے. لوگ تو کہتے ہیں لگے تو ذرا معاف کرنا, نہیں, میں کہتا ہوں اللہ کرے لگ جائے, دل کو لگ جائے. جو مرض ہمارے اندر ہے اس کا علاج 2 دوائیاں میرے آپ کے آقا تاجدار مدینہ خاتم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. مرض کی 2 نشانیاں اور مرض کی 2 دوائیاں. مرض کی نشانی کیا ہے؟ آج ہر ایک آدمی پیسہ ہو کر بھی پریشان ہے. اپنے راز کی بات, دل کا دکھ کسی کو سنانے سے پہلے 100 وچار کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے. آج آدمی پیسے ہو کر بھی پریشان ہے, دل میں سکون نہیں ہے, اس لیے کہ امانت کی حفاظت نہیں ہے, کسی پر بھروسہ نہیں ہے, قرضہ مانگنے والے پہ بھروسہ نہیں, دینے والے پہ بھروسہ نہیں, خریدنے والے پہ بھروسہ نہیں, جس سے خرید رہے ہیں اس کے بارے میں بھروسہ نہیں, گھر کے اندر بال بچوں کے اوپر اگر کاروبار حوالے کر دیں اس پہ بھروسہ نہیں, یہاں تک کہ شریک حیات پہ بھی بھروسہ دن بدن اٹھتا جا رہا ہے. شریک حیات سمجھتے ہو؟ بیوی, زندگی کا جز, یہ بھروسہ اٹھ گیا, ڈر ختم نہیں ہو رہا ہے, آدمی کھل کے بول نہیں پا رہا ہے. ارے زور سے اگر السلام علیکم بھی کرنا چاہے نا تو بھی آدمی شرماتے السلام علیکم, الف بھی کھا جاتا ہے. اب وہ لام کھا گیا تو بددعا ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں السلام علیکم, یہ الف لام کھا گئے نا تو آپ نے اپنے مسلمان بھائی کو بددعا دی, اور آپ نے یوں کہا تو مر جا, یوں کہا. سلام بھی پورا کرنے سے ڈرتے. بات اگر کسی کی کرنی ہو تو 2 بیٹھے ہو, تیسرا آئے تو بات کا رخ بدل جاتا ہے, ڈیوائٹ ہو جاتا ہے.
ایسے خوف کے دور سے گزر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ قال اللہ تبارک و تعالی من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جب میرے بندے مجھے یاد کرنا، میرے دین کے اوپر عمل کرنا، میرے ذکر میں مشغول رہنا بھول جائیں گے، میرے دین سے ہٹ جائیں گے، من مانی زندگی جینا شروع کریں گے، خواہشات پہ، اپنی مرادوں پہ، اپنی چاہتوں پہ، اپنی چوائس پہ چلنا شروع کریں گے۔ مائی لائف مائی چوائس کے اندر دنیا کا نظارہ ہوگا۔ فرمایا دل بیمار ہو جائیں گے، دل کمزور ہو جائیں گے، ذہن معوف ہو جائیں گے، زبانیں لڑکھڑائیں گی، آدمیوں کے اندر ماحول خوف والا، ڈر والا ہو جائے گا، زندگی تنگ ہو جائے گی، سب کچھ ہو کر بھی آدمی پریشان ہوگا۔ زندگی کے موج کرنے کے دن ہے، زندگی میں مزے سے کوئی چیز کر سکتا ہے، لیکن ڈر رہا ہوگا، عبادت کرنا چاہے گا جی نہیں چلے گا، نماز پڑھنا چاہے گا قدم نہیں اٹھے گا، دعا کرنا چاہے گا ہاتھ نہیں اٹھیں گے، رونا چاہے گا آنکھ بسے گی نہیں، اللہ کے سامنے آوزاری عاجزی کرنا چاہے گا دل کانپے گا نہیں۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب خلاصہ لکھا، فرمایا کہ زندگی کی تنگی کیا ہے، یہ علامتیں لکھی، آدمی عبادت کرنا چاہے گا قدم نہیں بڑھے گا، دعا کرنا چاہے گا زبان نہیں ہلے گی، رونا چاہے گا آنکھ سے آنسو نہیں نکلے گا، معافی مانگنا چاہے گا معافی کے الفاظ نہیں آئیں گے، کسی سے صلح کرنا چاہے گا دل ہمت نہیں کرے گا، آدمی سچ پہ چلنا چاہے گا، سچ کے لیے اندر میں ہمت اور قوت جو چاہیے وہ جمع نہیں کر پائے گا۔ فرمایا کہ جب دین سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن سے، اطاعت سے، ماننے سے بچیں گے نہیں اور دنیا کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے، جاہلوں کے پیچھے، اپنی منمانی زندگی کے پیچھے، جھوٹ کے پیچھے، یہاں تک کہ کفر کے پیچھے، عیسائیت کے پیچھے، یہودیت کے پیچھے، دنیا کی منمانی زندگیوں کے پیچھے چلیں گے، اللہ جل شانہ فرماتے زندگیاں تنگ ہو جائیں گی۔ اس کا علاج کیا ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا، حضور نے جواب دیا ترکت فیکم الثقلین، دوسری روایت میں ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے لیے اللہ کا کلام چھوڑا ہے، اس قرآن کو دیکھنا، اس کی رہبری حاصل کرنا، یہ بولتا بھی ہے بتاتا بھی ہے، رہبری بھی کرتا ہے، دل بھی جوتا ہے، ماحول بھی صاف کرتا ہے، تنگی میں سے راستے بھی اللہ کا کلام نکالتا ہے۔ آج ہم نے اللہ کے کلام کو چھوڑا، اللہ کے کلام کو سمجھتے نہیں، اسے پڑھتے نہیں، اس کی تلاوت کرتے نہیں، اس کو گھر کے اندر سیکھتے سکھاتے نہیں، اس کو اپنے بچوں کو بیٹھ کر پڑھاتے نہیں۔ میرے عزیزوں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس زمانے میں اس کا راستہ کیا؟ فرمایا اللہ کا کلام۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اسلام میں آئے تو عمر کتنی تھی؟ 40 سال سے تو زیادہ ہی تھی نا، پھر بھی قرآن سیکھا۔ حضرت عمر 40 سال سے زیادہ عمر کے اسلام میں آئے۔ اکثر صحابہ 80% صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اسلام قبول کرنے کے وقت میں ان کی عمریں 40-50 سال کی عمریں ہیں، اور پھر بھی قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن یاد کر رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں، قرآن کے معنی مطلب کو غور کر رہے ہیں، اور حضور کی مجلس میں آ کر صفہ چبوترے کے پاس آ کر، گنبد خضرا کے پاس آ کر، اصحاب صفہ کا چبوترا وہاں ہے مدینہ منورہ میں، وہاں بیٹھ کر قرآن سیکھ رہے ہیں، اور ہماری عمر 30 سال 35 سال کیا ہوئی، شادی کیا ہو گئی، نکاح کیا ہو گیا، بس ہمیں قرآن یاد کرنے میں، سمجھنے میں، سیکھنے آنے میں شرم آتی ہے۔ آج کے دور کی حفاظت کا ایک فارمولہ یہ ہے، ایک دوا یہ، ایک علاج یہ ہے۔ دوسرا فرمایا وہ سنتی، میرا طریقہ۔ حضور کا طریقہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حضور کا طریقہ اپنایا، ان کی زندگی نمونہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد پورا دن کس میں گزار رہے ہیں؟ یا تو گھوڑے کی پیٹھ پر، یا حضور کے سامنے گھٹنے ٹیک کر، یا گھوڑے کی پیٹھ پر، یا حضور کے مجلس میں گھٹنے ٹیک کر، نہ ان کی زبان سے لغو بات نکلتی ہے، نہ فضول دیکھتے ہیں، نہ کوئی انہیں بری عادتیں ہیں، لیکن پھر بھی حال کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سارا دن نیکی میں، دین کی محنت میں، حضور کی مجلس میں، دین کے پھیلانے میں، دین سیکھنے سکھانے میں، پھر بھی تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کہتے ہیں اللہ ہماری زندگی میں اگر کوئی خطا ہو گئی معاف فرما دے،
ہم گناہ کر کے توبہ نہیں کرتے، وہ نیکیاں کر کے توبہ کیا کرتے تھے۔ ہم گناہ کر کے دلیں روتے ہیں، ہم خطائیں کر کے اور پھر ظلم کرنے پہ تل جاتے ہیں، ایک تو ظلم اور بالائے ظلم۔ واسق باللہ کا مجھے واقعہ یاد آیا، مجھے ترجمہ یہ میں نے بیان میں سنایا تھا مسجد خضرا میں۔ واسق باللہ کے بارے میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، 32 سال تک زور لگاتا رہا مال جمع کرنے میں، بادشاہ کو حاصل کرنے میں۔ 32 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، 8 سال حکومت پہ رہا۔ 8 سال کے بعد کتنی عمر ہو گئی؟ 32 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 40 ہو گئے نا۔ کتنے سال حکومت کی؟ 40 سال۔ کتنے سال مزے اڑائے؟ 8 سال۔ 40 سال کا 8 سال۔ 8 سال کے جلسے، 8 سال کے مزے، غریبوں پر ظلم، یتیموں پر ظلم، بیٹیوں کی عزتیں لوٹنا، موج مزہ کرنا، شراب گانجا استعمال کرنا، نشے میں رہا 8 سال۔ 40 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ موت سے پہلے ایک لفظ کہہ رہا تھا، یا اللہ من لا زوال لہ، اے وہ اللہ کی ذات جس کی حکومت کو زوال نہیں ہے۔ یا من زوال لہ، میں وہ مجرم بندہ ہوں جس کی حکومت تو ٹوٹ گئی، غروب ہو گئی۔ یہ الفاظ کہہ رہا تھا، روح نکل گئی، انتقال ہو گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ کفنایا گیا۔ کفن دے کے جب سامنے رکھا تو کفن کے اندر حرکت دکھی۔ کھڑے ہونے والے افراد نے کہا دیکھو شاید ہو سکتا ہے بدن میں کوئی حرکت آ گئی ہے۔ کفن کھول کے دیکھا گیا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کفن میں چھوٹا سا ایک جانور تھا جو چوہے جتنا تھا، وہ اس کی آنکھیں کھا چکا تھا۔ سرور کائنات تاجدار مدینہ خاتم الرسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی زندگی میں دنیا میں اندھیرا آتا ہے، من اعرض عن ذکری، جو دین سے ہٹ کر زندگی جیتا ہے اللہ تعالیٰ زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ تنگ کر دینے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں سے اس کی جو گناہوں کی حقیقت ہے، جو سزا ہے، جو اس کے بعد آنے والے حالات ہیں نا، قبر کے، حشر کے، حساب کے، ان حالات کے سامنے اور اس کے سامنے پردہ لگا دیتے ہیں۔ ابن قیم فرماتے دنیا میں اندھا ہو جاتا ہے، پھر آدمی کو قیامت میں اللہ نابینا اٹھائے گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، انسان کہے گا اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، اس سے کئی مناظر دیکھتا تھا، کئی نظارے دیکھتا تھا، پھر اندھا کیوں اٹھا؟ اللہ کہیں گے دنیا میں میرے احکامات تیرے سامنے تھے، تو نماز کو نہیں دیکھ رہا تھا، تجھے مسجدیں ویران نظر نہیں آ رہی تھی، تیری زندگی میں گناہ تھے وہ تجھے نظر نہیں آ رہے، تو نافرمانی کر رہا ہے، نہ تو گناہ سے بچا، نافرمانی سے نہیں بچا، جھوٹ سے نہیں بچا، جھوٹی قسمیں کھانے سے نہیں بچا، انسانوں کی ماں بہن دھی بیٹیوں کی طرف نگاہ بد اٹھانے سے نہیں بچا، تو بے پردگی سے نہیں بچا، تو کسی کے خلاف سچی گواہی دینے کی ہمت نہیں کر سکا، تو اللہ کے کلام کو نہیں سیکھ سکا، تو نے دنیا میں میرے احکامات سے اندھا بن کے زندگی جی نا، اس لیے آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا۔ آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی اس امت کی ابتدا، بھلائی کی ابتدا، صلاح هذه الامہ بالیقین والزہد، یہ امت جب تک موت کو اپنی موت کو یاد رکھ کے جیے گی نا تو یہ دنیا کے اندر سرخ رو ہوگی، عزت پائے گی، اور جب اپنی موت کو بھول جائے گی دنیا میں فساد آئے گا۔ دوسری چیز زہد، پوچھا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زہد کیا ہے؟ فرمایا مال کو چھوڑ دینا، کاروبار کو چھوڑ دینا، تجارتیں چھوڑ دینا زہد نہیں ہے۔ زہد یہ ہے کہ جی دنیا میں نہ لگائے، جی دنیا میں کاروبار میں کہیں بھی آدمی ہو، جی کہاں لگا ہو کہ جی مسجد میں لگا ہو، جی قرآن میں لگا ہو، زبان ذکر میں لگی ہو۔ ابھی میں ایک دن یہاں سے گزرا، ایک عورت جوتے بیچ رہی تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی، اللہ اکبر۔ آج کے دور میں جب ہم دینداری کا دعویٰ کرنے والوں کی زبان پر اللہ کا نام نہیں ہوتا، ایک عورت کے ہاتھ میں میں نے بازار میں تسبیح دیکھی، مجھے خوشی ہوئی، اللہ تیرا کرم ہے، آج بھی ایسی تیری بندیاں موجود ہے، اللہ انہیں آباد رکھے۔
فرمایا اس دنیا کے فساد کی ابتدا کیسے ہوگی؟ وَأَوَّلُ فَسَادِهَا الْبُخْلُ وَالْعَمَلُ، آدمی مال جمع کرے گا، دین کے اندر خرچ نہیں کرے گا، اور پھر امیدیں لمبی لمبی، پلاننگ لمبی لمبی ہوگی، گزران 2 مکان میں ہو سکتا ہے، یہاں پلاٹ وہاں پلاٹ، وہاں فلیٹ وہاں فلیٹ، بس کہا کہ یہ 2 چیزیں انسانوں کی آخرت کی فکروں کو برباد کرنے والی ہے۔ اس لیے ہماری حفاظت، ہمارے دلوں کے خوف کو ختم کرنے کی دوا یا تو کلام اللہ ہے یا سنت رسول اللہ ہے، طریقہ دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں غفلت سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں کلام اللہ پر، سنت رسول اللہ پر عمل کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔